امتى أخبار لا زال موجود أشهد من كاتو ده مزبان ده شباب أبو داس يبتدأ شو كنا وستة. بسم الله الرحمن الرحيم. وسو اب دیکھنا ہے جی آگے چلیں. فصل جب ہم فارغ ہوئے ان تین چیزوں میں سے آج ہمارا سبق ہے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز سے ہم فارغ ہوئے. کون سے؟ بیان الحاجت البذل. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اس سے ہم فارغ ہوئے. کس چیز سے فارغ ہوئے؟ اور وہ اس کے پیچھے بھی تین مقدمات تھے وہ آپ کے علم میں آئے ہوں گے. کون سے؟ تقسیم العلم، تقسیم التصور والتصدیق، ثم الثالث ان كل نظر ليس بصحیح محقق، کہ ہر نظر وہ صحیح نہیں ہوتا، اس میں غلطی ضرور آتی ہے. پھر اس غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں منطق کی ضرورت ہے. تو بیان الحاجت یہاں پر اپنی تکمیل تک پہنچی. ٹھیک ہے. جب اسے پھر ضمنی طور پہ انہوں نے اس فن کے جو اصل مدونین تھے، معلمین تھے، تین اشخاص بڑے، ان کے تعارف اس نے کیے ایک فصل میں. اب آگے یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ہیں. اب دو چیزیں جو باقی ہے اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کون سا؟ تعریف اور موضوع اور کیا. لیکن یہ ضمنی طور پہ چونکہ سارے کتابوں کی ابتدا میں تین چیزیں بیان ہوتی ہے، ایک تعریف، ایک موضوع، ایک غرض. تو یہ غرض بھی اس کے ساتھ غرض ہو گیا ہے. یہاں بیان حاجت غرض ہے کہ اس کی کیا حاجت ہے. جو حاجت تیری پوری کرتی ہے، جو سی حاجت بھی تمہیں اس منطق سے تیری پوری ہوتی ہے وہی تیرا غرض ہے نا. وہ کیا تھا؟ غرض تھا. کون سا چیز غرض تھا؟ کہ ہمیں فکر میں جو غلطیاں آتی ہے، فکر میں جب ہم ترتیب بناتے ہیں، جب ہم دلیل بناتے ہیں، اس دلیل بنانے کے درمیان جو غلطی آتی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس غلطی کو نکال کر صحیح چیز اپنانے کے لیے جو علم یہاں پر ہمیں اس کی ضرورت ہے وہ علم منطق ہے. ٹھیک ہے. اب دو چیزیں باقی رہ گئی. کون سی؟ ایک تعریف اور ایک موضوع. مگر چونکہ سارے کتابوں میں تین چیزیں بیان ہو جاتی ہے. کون سی؟ ایک تعریف، ایک موضوع، ایک غرض. تو یہ غرض کی بات بھی کرے گا ساتھ ہی. تو تین چیزیں ہو گئی. لیکن میں یہاں پر ان تین چیزوں کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تعریف میں بھی تین چیزیں ضروری ہیں، موضوع میں بھی تین چیزیں ضروری ہے، موضوع میں بھی تین چیزیں ضروری ہے، اور کیا کس میں؟ اور غرض میں بھی تین چیزیں ضروری ہیں. کل کتنے ہو گئے؟ 9 چیزوں کو یہاں پہچان کے آگے چلیں گے. پہلے کون سی چیز؟ تعریف. تو ایک کہتے ہیں تعریف، اس کو معرف بھی کہتے ہیں. جو تعریف ہوتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ مثلا کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنى مفردا. یہ ہے نا. تو اس کی تعریف بھی کہتے ہیں، یہ معرف بھی ہے. کس کا معرف ہے؟ کلمہ کا. کلمہ کیا ہے؟ وہ معرف ہے. تو ایک یہ کہ یہ تعریف اور معرف، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کی تعریف کیا ہے؟ یعنی معرف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے بعد تعریف کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تیسرا یہ کہ تعریف علم کا کیا ہے؟ تین چیزیں ہم نے یہاں پر پوری کرنی ہوں گی. پھر موضوع کی کیا تعریف ہے؟ موضوع کو جاؤ آگے. اور موضوع کی کیا ضرورت ہے؟ نہ کرو بیان موضوع نہ. اور پھر جو ہے موضوع علم کا کیا ہے؟ تیسری چیز جو غرض ہے، تو غرض کی کیا تعریف ہے؟ اور غرض کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں غرض بیان کرتے ہو؟ نہ بیان کرو نہ غرض. اور پھر اس علم کا غرض کیا ہے؟ ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلے معرف وہ چونکہ اس میں منطق ماشاء اللہ انہوں نے منطق کا معرف کی تعریف، معرف تو بڑی چیز ہے ادھر، تعریف اور معرف وہ کیا ہے؟ ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره، ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره. مثلا انسان کی تعریف ہم کرتے ہیں حیوان الناطق، تو حیوان الناطق انسان کی تعریف ہے اور معرف ہے. معرف کی کیا تعریف ہم نے کی؟ ما يحمل على الشيء لإفادة، جو کسی چیز پر محمول ہو، اسی چیز پہ جو معرف ہے اس پر محمول ہو. تو ہم کیا حمل نہیں کرتے، ہم اس طرح نہیں کہتے الانسان حیوان ناطق، تو الانسان مبتدا ہے اور حیوان ناطق اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، اور ہر خبر مبتدا پہ کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے. ما يحمل على الشيء، شے سے مراد وہی معرف ہے جس چیز کی تم تعریف کرتے ہو، لیکن کیوں حمل کرتے ہو؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ، اس لیے کہ تمہیں یہ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ، اس چیز کا جو شے ہے، جو معرف ہے، اس کا علم تصوری تمہیں حاصل نہیں تھا، اس پر علم تصوری تجھے حاصل نہیں تھا. تو لِإِفَادَةِ، تو تمہیں یہ دے گا، ہاں کیا چیز دے گا؟ علم تصوری. لِإِفَادَةِ، جو فائدہ کرے، جو فائدہ دے تجھے کس چیز کا؟ لِإِفَادَةِ تصوری. تصور کس چیز کا؟ اس معرف کا، اس شے کا جس کی تعریف تم کر رہے. اور یہی ہے بس الانسان حیوان ناطق الکلمۃ لفظ زال معنی مفرد، الکلمۃ لفظ زال معنی مفرد. اس لیے جب ادھر ہم نے کافیہ میں اعتراض یہاں پر آیا کہ لفظ کس طرح معمول ہے، لفظ مصدر ہے، کلمہ ذات ہے، لازم آیا حمل صرف وہ سب کا ذات پہ. تو پھر ہم وہاں پر ہم جو ہے کام کرنا پڑا ہم نے کہ لفظ، یہ اعتراض تیرا تب ہوتا جب لفظ اپنے مصدری معنی پہ محمول ہوتا. یہ اپنے معنی مصدری پہ محمول نہیں. جامی ادھر کہتا ہے، جامی جب ادھر آتا ہے لفظ کی نیچے دیکھو کیا کہتا ہے؟ ثم نقلا، پھر نقل ہوا کس کو؟ ما يتلفظ به الانسان. اور اس نقل کا دو طریقے ہیں، ایک بالواسطہ ایک بدون الواسطہ. ادھر آپ نے سبق پڑھا ہوگا. تو اس لیے بنیادی چیز ہے کہ یہ اس پہ محمول ہو. لفظ محمول نہیں ہو رہا تھا تو اس کو صحت حمل کے لیے ہم نے اس کو نقل کیا، کس کے کہاں چلے گئے؟ اگر کہ استعمال لفظ ہوا ہے مگر اس سے مراد کیا ہے؟ ما يتلفظ به الانسان، یعنی خود وہ الفاظ جو انسان بولتا ہے، یہ بولنا، یہ تلفظ کرنا نہیں، یہ رمی نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں وہ لفظ جو انسان اپنی زبان سے بولتا ہے مراد اس سے ہے ما يتلفظ به الانسان. سمجھ گئے بات؟ دوسرے کی تعریف تو یہ ہوئی. تعریف آخر لوگ کرتے کیوں ہیں؟ دیکھو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ نے قطبی میں یہاں پر بہت کام کی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ تعریف اس لیے ہوتی ہے، یہ تعریف اس لیے ہوتی ہے کہ جب کسی علم کی تعریف ہو جائے تو جب یہی طالب علم جب آگے علم میں شروع کرتا ہے تو اس علم میں چلنا ابتدا سے آخر تک جب یہ پڑھتا ہے ایک ایک مسئلے کو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ مسئلہ کون سے اس علم کے، یہ اسی علم کا مسئلہ ہے. کیا تفصیلی مسائل کا علم تو آگے جب تم پوری کتاب پڑھو گے تب تم جانو گے. مگر جب تم نے کس کی تعریف کی؟ کسی چیز کی، مثلا تم نے علم نحو کی تعریف کی، علم باصول يعرف به احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعض مع بعضين. یہ تعریف تم نے کی نحو کی. اچھا تو کیا فائدہ ہوا اس تعریف کا؟ اس تعریف کا فائدہ یہ ہے کہ تم جا کے جب ہدایت النحو پڑھتے ہو، جب نحمیر پڑھتے ہو، جب تم شرجامی پڑھتے ہو، جب کافیہ پڑھتے ہو، جب تم علم نحو کی کوئی بھی کتاب پڑھتے ہو، تو اگر اس میں مسئلہ آیا کہ قال اصل میں کیا تھا، قوالہ تھا، پھر کہ قوالہ سے قال کہ تم کہتے یہ اس علم کا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ تو صیغہ بیان کر رہے ہو. یہ کلمہ کس طرح بنتا ہے یہاں، اس سے ہمارا کام نہیں. وہ ہمارا تو علم تھا، جو قوانین تھے، علم باصول یعرف به احوال، اس پر احوال پہچانے جاتے تھے. کون سے احوال؟ اواخر الکلم، 3 کلمے کے اواخر کا، اور پھر مطلقاً بھی نہیں، من حیث الاعراب والبناء،
اور تم یہ جو قال اصل میں کیا ہے، اصل میں قال اصل میں قولا تھا، پھر واو متحرک ما قبل میں تو واو کو بدل دیا گیا کس پہ؟ الف پہ. یہ کیا اعراب و بنا کے لحاظ سے یہ بات نہیں ہے، لہٰذا یہ اس علم کا نہیں. اچھا وضو کہ کیا حیثیت ہے نماز کے لیے، یہ مسئلہ تم کسی نحو کی کتاب میں شروع کرو تو ایک دم طالب علم کہے گا یہ علم نحو کا مسئلہ، جاؤ یہ علم فقہ میں ادھر اس کو پہچانو. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ دیکھو جب کسی علم کی جو تعریف تمہیں حاصل ہو تو تمہیں جب کسی اس علم میں جب تم شروع کرو تو اس علم میں شروع کرنا تم علی وجہ البصیرت ہوں گے. اس علم کو شروع کرنے تم کیا ہوگا، کیونکہ تمہیں ایک ایک مسئلہ کا پتہ، تمہیں اجمالاً تمہارا علم آئے گا کہ یہ اس علم کے قبیلے سے اس علم سے ہے یا نہیں ہے. سمجھ گئی بات کو؟ اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ علامہ قطب الدین رازی نے. اچھا تو اس علم کتاب کے پڑھنے میں تمہاری شروع جو ہے علی وجہ البصیرت ہوگی. اور پھر اس کو مثال بھی دی اس نے کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جو کوئی منزل کی طرف جائے، ایک مکان ایک جگہ کی طرف اس کا جانا ہو. مثلا یہ آدمی وزیرستان سے آ رہا تھا ادھر دشخیلہ ہمارے گاؤں کو، تو اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح گاڑی میں بیٹھ گیا چلتا لاہور تک پہنچ جاتا، مگر کیا ہوا اس کو ہم نے جو راستے کے جو نشانات ہے ہم نے اس کو بتائے. نشانات ہے کیا ہم نے اس کو بتائے. تو اس علم کو تعریف کے بعد اس علم کو حاصل کرنے والا ایسا ہے جو کسی منزل کی طرف جائے، جو کسی منزل کی طرف، اور راستے کے جو امارات اور نشانات ہے وہ اس کو جانتا. تو جب یہ جاننے والا اس مقصد کی طرف آسانی سے پہنچے گا، مشکلات میں نہیں پڑے گا. اس کو نشانات ایک نشان سے لے کر دوسرے نشان تک جانا ہوگا، تیسری سے چوتھے تک نشان جانا ہوگا، سیدھا اپنی منزل تک پہنچے گا. اور جب اس علم کا تعریف اس کو حاصل نہ ہوگا تو اس سالک کیا ہوگا جو ایک منزل کی طرف کے جا رہا ہے اور اس کو علم نہیں ہے، امارات الطریق کا علم اس کے پاس نہیں ہے، تو کتنا مشکل میں ہوگا. ایک جگہ جائے گا پھر وہاں کھڑا ہوگا، خدا میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، کیسے جاؤں، تو وہ مشکل میں پڑے گا. اچھا تو یہ دوسری چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس علم کی تعریف کیا ہے؟ اس علم کی تعریف اب دیکھو اس نے ایک ہی چیز ادھر بیان کی، اور کیا ہے کہ یہ بیان الحاجت سے معلوم ہو گیا. بیان الحاجت سے بیان الحاجت سے اس کی تعریف بھی معلوم ہو گئی. یہ ایسا علم ہے ایسا علم ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ فکر میں جو غلطیاں واقع ہوتی ہیں، یعنی ترتیب میں جو تم دلیل بناتے ہو یا معرب بناتے یا حجت بناتے ہو، اس میں جو غلطیاں آتی ہے اس غلطیوں سے بچنے کے لیے یہ علم تمہیں یہ فائدہ دے گا. اس لیے دیکھو فصل وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ، اور شاید جو ہے تو تیرا علم آیا ہوگا مما تلونا علیکا، اس سے جو ہم نے تجھے جو چیزیں پہلے تم نے اس کا علم آ گیا. کیا بیان حاجت تھا نا، ہاں فی بیان حاجت، تمہیں کیا معلوم ہوگا، علم تک یہ مفعول ہے، حد المنطق و تعریفہ، اس کا منطق کا حد اور اس کا تعریف بھی تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا. من انہ علم، کہ یہ ایک علم ہے قوانین پہ، کیونکہ یہاں جزیات سے بات نہیں ہوتی. کس چیز سے بات ہوتی ہے؟ قوانین سے. اس کے مسائل سارے قوانین ہیں. تعصم مراعاتها، مراعات نہیں کہو. اچھا بھائی مفعلہ ہے، مفعلہ میں میم بزم میں ہوتا ہے. اچھا بات کہ میرے مراعات تم نے نہیں کی، مراعات کہتے ہیں، مولی نہیں ہوتا. اچھا جو مراعات کہتے ہیں. تعصم عصمہ یعصم عصمتن، بچانا. عصمت کی کیا کہتا ہے؟ ہاں بچانے کو. تعصم بچاتی ہے یہ قوانین. تعصم ضمیر راجع ہے قوانین کو، ایسے قوانین جو تو یہ قوانین تمہیں بچاتی ہے. تعصم ضمیر نہیں ہے، تعصم میں ضمیر نہیں ہے، اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے مراعات. بچاتی ہے، کیا چیز بچاتا ہے؟ مراعاتها، اس کا لحاظ کرنا. اس کا کیا؟ یعنی اس قوانین کا لحاظ کرنا. کیونکہ یاد رکھو کہ علم تمہیں خود نہیں بچاتا، اس کے قوانین کا لحاظ کرنا تمہیں بچائے گا. اب اگر ایک آدمی کہے اذا وقعت فی البیر نجاست، اور انہیں نحو سارا پڑھا ہو مگر اس کو کہتا ہے اذا وقعت فی البیر
نفی نے کام کیا اور نہ وقعت نجاستن وقعت کا فاعل تھا اور وہ بھی کمزور پڑ گیا, وہ بھی پہنچ نہ سکا کہ نجاستن کو رفع دے. ہاں یہ کیا ہے؟ تم نے جس طرح عبارت پڑھی, کیا تم نے علم نحو سارا پڑھی ہے مگر تم نے اس کا لحاظ نہیں کیا. لحاظ کرتے تو فی البیر کہتے اذا وقعت, اور پھر نجاستن کا ہو گیا نجاستن. کیوں؟ فاعل ہے, کیا ہے؟ فاعل ہے وقعت کے لیے, اور بیر مجرور ہے فی جارہ کا. تو تم کہاں جا رہے ہو شے پہ؟ آگے سمجھو, آگے جائے رہی. یہ کیا ہوا؟ اس کی تعریف ہو گئی. ہاں, اور کس چیز کو بچاتا ہے؟ ذہن کو بچاتا ہے. کس چیز سے بچاتا ہے؟ وہ خطا کس چیز؟ صیغہ میں آتی ہے؟ صیغہ میں نہیں, اعراب میں نہیں, فکر میں. فکر جانتے ہو؟ ترتیب امور معلومت یتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول. فکر کو جان لو, اس کو سمجھ لو. جب ترتیب تم اس ترتیب پہ جو غلطی آتی ہے, یہ علم تمہاری ذمہ دار ہے, کفیل ہے تمہیں بچا کے رکھے. فصل, یہ اب آخری چیز جو موضوع تھی اس میں تین چیزیں بتانی تھی. کون سی؟ تعریف کیا ہے؟ کیوں تم موضوع بیان کرتے ہو؟ نہ بیان کرو نا, اس کی کیا فائدہ ہے؟ اور اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ٹھیک ہے, موضوع کی تعریف کیا ہے؟ دیکھو اس میں یہاں پر اس فصل میں دو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے. تین چیزیں ہیں نا, تو دو ہمیں سکھاتا ہے. اور پہلے والے میں ایک چیز ہم نہیں بتائی, دو چیزیں ہم نے باہر سے بیان کی. فصل اول میں سے جو پہلے فصل اللہ کا عالم تم ہے, انہوں نے تعریف کی. بس تعریف کی تعریف کیا ہے, تعریف کی ضرورت کیا ہے, یہ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا. اب یہاں دو چیزیں بیان کرتا ہے. ایک موضوع کی تعریف بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب میری بات سنو یاد سے. موضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ جتنی بھی تم احوال اس کی طرف راجع ہو, وہ چیز جس سے بحث کی جاتی ہے. جس سے کیا؟ مثلا کلمہ و کلام نحو میں کس چیز سے بحث ہوتی؟ اور صرف میں کس چیز سے بحث ہوتی؟ فقہ میں کس سے؟ افعال و کون سا ہے, کیا نام ہے اس کا, جو مکلفین ہے, ہاں, اس کے افعال, اس سے بیان ہوتا ہے. یہ حلال ہے, حرام ہے, کیا ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. ٹھیک ہے. علم طب میں وجود انسانی سے بیان ہوتا ہے کہ وجود انسانی یہ اس کا موضوع ہے. جسم انسانی یہ اس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ہے ہر فن کا اپنا کیا ہوتا ہے, ایک موضوع ہوتا ہے. آگے چلو, تو موضوع اس علم کا کیا ہے؟ اچھا, موضوع کی کیا تعریف ہے؟ موضوع کل علم ما, ہر علم کا موضوع چیز ہے, ما یبحث عنہ, یبحث فیہ, جو بحث ہوتی ہے, فی اس علم میں, عن عوارض ذاتیہ, اس چیز کی عوارض ذاتیہ سے. دیکھو, جس چیز کے احوال عوارض ذاتیہ سے, جس علم میں جس چیز کے احوال اور عوارض ذاتیہ سے بحث ہو, اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ جس علم میں ایک علم ہے, اس میں ایک چیز ایسا ہے کہ اسی کے احوال سے بحث ہوتے ہیں, تو طریقہ بحث یہ ہوگا. پھر آپ یہ لفظ بحث جانیں. بحث کیا ہوتا ہے؟ اثبات المحمول للموضوع. بحث کیا ہوتا ہے؟ تو موضوع کون ہوگا؟ اس علم کا, اس علم کا موضوع جو ہے وہ موضوع مسئلہ ہوگا. کہ جتنے مسائل اس علم کے ہوں گے نا, تو جو اس علم کا موضوع ہے وہ موضوع مسئلہ ہوگا, اور اس کے عوارض ذاتیہ محمولات ہوں گے, اور ان محمولات کو اس موضوع کے لیے ثابت کرنا یہ بحث ہے. بات سمجھ کے چلو. کیا بتایا میں نے؟ موضوع علم کا کیا ہے؟ ما وہ چیز ہے, ما یبحث فیہ, بحث ہوتی ہے فی اس علم میں. کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے. وہ جو چیز ہے جس کو موضوع تم بتا رہے ہو, اس کے عوارض ذاتیہ سے. ٹھیک ہے. اب دیکھو, مثلا نحو میں موضوع کیا ہے؟ کلمہ و کلام ہے. تو جتنے بھی مسائل ہے, اس میں جتنے بھی احوال ہے, علم نحو میں جتنے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, جو احوال ہوتے ہیں, تو کس چیز کے احوال سے بیان ہوتی ہے؟
بیان ہوتا ہے کلمہ و کلام سے. دیکھو پہلا مسئلہ کافیہ میں کون سا ہے؟ الکلمۃ لفظ المعنى مفردین، یہ مسئلہ ہی نہیں، اس کے آگے جاؤ وہی اسم و فعل و حرف، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے کافیہ. کیوں؟ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع کیا ہے؟ کلمہ نہیں ہے، اور یہاں میں نے موضوع نہیں بتایا. اور اس کے احوال کیا ہے؟ اسم ہونا، فعل ہونا، حرف ہونا، اس کے احوال ہے. اس کو ہم نے محمول بنایا. میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا کہ کیا ہوگا کہ ہر مسئلہ میں اس کا یہ کہ جو موضوع علم ہے اس کو موضوع مسئلہ بھی بناؤ. کیا بناؤ؟ یعنی جو مسائل ہیں نا ہر مسئلہ میں موضوع کون ہوگا؟ ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے نا، تو موضوع کون ہوگا؟ میں نے بھی بتایا نا جو علم کا موضوع تم جس کو کہہ رہے ہو وہی موضوع مسئلہ ہوگا نا. یار کہاں جا رہے ہو تم؟ بات سنو، سن کے جاؤ. کیا بات بتایا میں نے؟ جو علم کا موضوع ہوگا وہی موضوعی مسئلہ ہوگا. اور محمول کون ہوگا؟ اس کے حوالے سے ذاتیہ. تو پہلا مسئلہ کون سا ہے نحو میں؟ اس میں کیا موضوع؟ یہ اسم میں جملہ ہے نا، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے. اس کا موضوع کون ہے؟ ہی. اور یہ کیا تھا؟ یہ موضوع علم نہیں تھا. اور محمول کون ہے؟ اس کلمہ کا اسم ہونا، اس کا فعل ہونا، یہ حوالے سے ذاتیہ ہے. اب سمجھ گئے؟ تو بحث کا کیا معنی ہوا؟ اسے کیا یبحث فیہ، بحث کا کیا معنی ہوا؟ محمول کون تھا؟ اسم و فعل و حرف. اس کو ثابت کرنا کس چیز کے لیے؟ کلمہ کے لیے. کلمہ کون ہے؟ یہ ضمیر کہاں راجع ہے؟ میرے طرف راجع ہے یا کلمہ کی طرف راجع ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ مسئلہ. اس لیے لوگوں نے اعتراض کیا. سب سے پہلے جامی نے اعتراض کیا. یہاں کیوں کہا الکلمۃ لفظ جانا؟ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ نہیں ہے. یہ تو دیکھو یہ لفظ وجعل معنی مفردن، یہ احوال ذات، یہ وارث ذات یہ ہے کلمے کا، یہ یا اس کا ذات ہے خود ہے، اس کا ذات ہے، کیوں کلمہ اسی سے عبارت ہے. تو یہ اس کا احوال تو نہیں ہے. احوال تو چیز سے خارج ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور یہ لفظ وجعل معنی مفردن یہ کلمہ سے خارج ہے، یہ اس کے داخل. اس لیے یہ تو اس کی تعریف ہے، حد ہے اس کی. اس لیے ہم کہتے ہیں جنس ہے، یہ فصل ہے. اور جنس و فصل کیا ہوتے ہیں؟ یہ ذاتیات ہوتے ہیں چیز کی. کیا ہوتے ہیں؟ اور ذاتیات جو جس چیز کے ہو تو احوال ہوتے ہیں. احوال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو باہر ہو، جس کا حقیقت سے باہر ہو. اور ذاتیات باہر ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے جو اعتراض کیا کافیہ پہ، تم یہاں نہیں کرنا چاہیے تھے ابن حاجب کیا کہ تم کلمہ کی تعریف کرو لفظ یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے. پھر جامع نے اس کا جواب دیا اگر کلمہ اور کلام کا تعریف نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر کسی چیز کے لیے احوال ثابت کرنا یہ تب ممکن ہوتا ہے جب اس چیز کو تم جان لو. تو یہ کلمہ اور کلام کی تعریف اگر ہمارے مقاصد میں سے نہیں، مگر یہ ہماری کیا ہے؟ اس پر ہمارا جو آگے کام ہے یہ اس پہ موقوف ہے. جب تک تم کلمہ کی ذات کو نہ پہچانو، جب تک تم کلام کو نہ پہچانو، اس لیے احوال کیسے ثابت کرو گے؟ اور یہ عبارت ہے جامع میں، دیکھو سمجھ گئے؟ اچھا یہ ہوا ہے تعریف. اس سے پھر انہوں نے تعریف کی موضوع کلمہ یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. ما یبحث فیہ، اس میں فیہ ضمیر آیا ہے، پھر عوارضہ ہی آیا ہے. دیکھو ان ضمائر کو اپنے مراجع تک پہنچاؤ. ہاں کل موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ما وہ چیز ہوتا ہے یبحث فیہ جو بحث کی جاتی ہے فی اس علم میں، اس کل علم جو علم ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہے. آج مجھ سے پوچھ رہا تھا نا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة او اشد، پھر آئی کیا کہا ہے؟ لما تفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج من الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. اس نے کیا پوچھا کہ دیکھو یہاں جو قسم فیکل ہے ان منها لما يتفجر منه تو ایک دفعہ ادھر منہ ضمیر مذکر ہے، پھر منہا ہے، اور مرجع اس کا کیا ہے؟ حجارہ ہے. تو حجارہ اگر مؤنث ہے تو ہو کس طرح ہے، اگر یہ مذکر ہے تو ہا کس طرح ہے. سمجھ گئے؟ پھر میں نے وہ کہتا ہے ایک پوچھو، میں نے اس کو جواب دیا. دیکھو
ادھر کیا ہے لما یتفجر ما آیا ہے ان من الحجارت وہ بعض حجارہ میں وہ حجارہ ہے ما عبارت ہے کس چیز سے اب ما لفظ مذکر ہے اور اس کا جو نیچے معنی ہے وہ حجارہ ہے تو جہاں ہو آیا ہے تو لفظ ما کو راجع ہے اور جہاں ہاں آیا ہے تو معنی کو راجع ہے جیسے جامع میں کلمے کی تعریف اسم کی تعریف میں کہا ہے کہ تذکیر الضمیر باعتبار لفظ الموصول تذکیر الضمیر مدر ہے نا اسم کی تعریف کس طرح کی ہے ما دل على معنى ما دل على معنى في نفسه تو ادھر جو ہے ما دل على ما دل یہ ما جو ہے نا فی نفسه یہی ضمیر کس طرح ہے تو تذکیر الضمیر باعتبار لفظ الموصول لفظ الموصول کیا ہے ما اگر کہ ضمیر اس کا مصداق اس سے کلمتن ہے کیونکہ ما وہ کلمہ ہے تو جہاں ہاں آیا ہے تو کلمہ کی طرف راجع ہے اس کی مصداق کی طرف اور جہاں ہو آئے گا تو لفظ ما کی طرف راجع ٹھیک ہے یہ بہت جگہوں میں آتا ہے تو یہ ادھر بھی ضمیر کیا کرو گے وہ ضمیر کس طرف راجع ہے علم کی طرف اچھا پھر آگے جاؤ ما یبحث فیہ بحث کی جاتی ہے فیہ اس علم میں یہ تو علم کی طرف ہے عن عوارضی یہی ضمیر کی طرف راجع ہے ما کی طرف کس کی طرف اس ما کے عوارض سے وہ جو چیز ہے اس کے عوارض ذاتی ہے ٹھیک ہے اب عوارض ذاتیہ کی تعریف جو ہے نا انشاءاللہ آگے جب شتازی باب پڑھیں گے نا ادھر پہ آئے گا ہاں عوارض وہ عوارض وہ احوال خارجیہ جو جس کا تعلق ذات کے ساتھ ہو پھر جو ہے وہ چار چیزیں ہیں دو اتفاقاً اور دو اختلافاً اور اس کے مقابل عوارض غریبات ہیں وہ بھی دو اتفاقاً اور دو اختلافاً سلم میں یہ بیان ہمارا ہوتا ہے اچھا مثال اس کا بیان کرو کہ بدن الانسان للطب بدن میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا انسانی وجود انسانی جسم یہ ہے موضوع علم طب کا والکلمۃ والکلام لعلم النحو یہ صرف اس نے علم موضوع کی تعریف کی اچھا میں نے کہا یہاں تین چیزیں ہیں نا تو موضوع کی تعریف تمہیں معلوم ہوا نا وہ کیا ہے حذفیہ عوارض ذاتیہ اچھا بحث کا معنی جانو عوارض ذاتیہ کا معنی جانو اور اس کو یہاں پر جو ہے پھر میں نے کہا کہ جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ان مسائل میں موضوع کون ہوگا محمول کون ہوگا میں نے بتایا آپ کو نا اچھا پھر آگے چلو میں نے آپ کو بتایا کہ اس موضوع کی ضرورت کیا ہے یہاں بھی آپ جائیں قطب الدین رازی رحمۃ اللہ یہاں پر بیان کیا ہے اس موضوع کا موضوع کیوں دیکھو ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے امتیاز جو ایک علم کا دوسرے علم سے آتا ہے تو کس چیز سے امتیاز ہوتا ہے موضوع سے نحو اور کیا علم صرف دونوں موضوع کی لحاظ سے ایک دوسرے سے غیر ہے کیوں موضوع نحو کا کیا ہے کلمہ اور کلام اور موضوع کس صرف کا صیغہ ہے ٹھیک ہے اچھا آگے چلو تو یہ ہوا کہ فائدہ معلوم ہوا آپ موضوع کا موضوع کس لیے بیان کیا جاتا ہے لامتیاز العلوم بعض عام بسببها اس کی وجہ سے علوم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ایک علم کا ایک موضوع دوسرے علم کا دوسرا موضوع نہ ہوتا تو یہ علم اس سے ممتاز نہ ہوتا آگے جائیں تیسری چیز کیا تھی اس علم کی موضوع کیا چیز ہے دیکھو تو یہاں آیا فموضوع المنطق دوسری چیز اس نے بیان نہیں کی پہلے بھی بیان کی اور تیسری بیان کی ایک چھوڑ دیا میں نے آپ کو بتایا قطب الدین رازی سے موضوع المنطق عن معلومات التصوریت والمعلومات التصدیقیہ میں نے بتایا تھا نہیں معلومات تصوری کیا ہے معرف میں نے کہا ترتیب امور معلومات میں نے کہا امور معلومہ یہ معرف ہے اور امور معلومات تصوریہ ہو تو یہ معرف ہے امور معلومہ کیا ہو تو حجت ہے یہی کہہ رہا ہے معلومات تصوریہ معلومات کی وجہ امور کی وجہ معلومات کا ہے معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ معلومات تصوریہ اس کو معرف کہتے ہیں اور معلومات تصدیقیہ اس کو حجت کہتے ہیں مگر صرف معلومات نہیں کہ تمہیں معلوم ہو زید عمر مجھے معلوم ہے مگر یہ اس میں داخل نہیں ہے کس میں کیونکہ یہ ہمیں آگے ایک مجہول تصوری تک ہمیں نہیں پہنچا سکتا ہم ایسے معلومات تصوریوں کو معرف کہتے ہیں
جو معلومات تصوریات تمہیں ایک مجہول تصوری تک پہنچا سکے، اس لیے اس نے کہا لیکن لا مطلق معلوم تصوری نہیں، زید امر تمہارے ذہن میں پڑے ہوئے یہ معلومات معلوم تصوری ہے، نہیں کبھی بھی نہیں۔ تب یہ کہ ایک چیز معلوم تصوری کو تم معرف کہہ سکو گے جب کیا ہوگا اس سے، ایک جو موصل ہوگا ایک مجہول تصوری تک، اور معلومات تصدیقیہ کو تم حجت کب کہو گے، جب تمہیں پہنچائے گا کہاں پر، ایک مجہول تصدیقی تک کی طرف۔ دیکھو اس لیے کہا لیکن لا مطلقا بل من حیث انہا، یعنی یہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ موصلۃ الی المجہول التصوری او التصدیقی، تو وہ تصدیقی تو تصوری کی تک کون پہنچائے گا، معلومات تصوریہ، یہ لفظ نصب مرتب ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے لگاؤ، اور تصدیقی کی طرف کون پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ تین چیزیں ہو گئی ہیں، اچھا تین چیز، موضوع کی تعریف کیا ہے، موضوع کی ضرورت کیا ہے، اور موضوع اسلام کا کیا ہے۔ اب تیسری چیز یہاں اور کتابوں میں جو غرض بیان کیا جائے، تو غرض کی تعریف کیا ہے اور غرض کیوں بیان کی جاتی ہے، غرض اسلام کا کیا ہے، غرض کی پہلے غرض کی تعریف دیکھو، مطلب ادھر دیکھو غرض کی تعریف کیا ہے، غرض کی تعریف کیا ہے، دیکھو میں آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو یہ بتا سکوں۔ الباعث على الشيء ما يكون باعثا على الشيء مرتبا عليه ويكون متقدما في التصور ومتأخرا في التحقق۔ چار چیزیں جاننا، اچھا کون سے، ما يكون جو باعث ہو کسی چیز پہ، مثلا ایک انسان جو ہے ترکان وہ کیا بناتا ہے، چارپائی بناتا ہے، تو جو چیز جو اس کام پہ اس کا باعث ہو وہی اس کی غرض ہے۔ کیوں بناتا ہے یہ کہ لوگ اس پہ بیٹھے، اس پہ سوئے، یہ کرسی کیوں بناتے ہیں لوگ، تاکہ اس کو بیٹھنے کے لیے اس پر آدمی بیٹھے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا میں نے بتایا، الباعث المرتب علیہ، پھر وہی چیز بننے کے بعد اس پہ مرتب ہوگی، کرسی کے بننے کے بعد کیا مرتب ہوگی، اس پہ بیٹھنا، اور پھر میں کیا کہا آگے، المتقدم تصوراً، جو تصور میں پہلے ہو، آپ کے ذہن میں پہلے تھا نا کہ اس پہ میں بیٹھوں گا تب تو بنائیں گے، ذہن میں پہلے ہو، ہاں، وہ متأخراً، اور جو چیز وجود میں پھر بعد میں، یعنی اس کی بننے کے بعد، یہ بیٹھنا کب ہوگا، جب بنے گا، اب بنا بھی نہیں ہوتے اس نے لکڑی پہ بیٹھتے ہو تو بس خراب ہو جاؤ گے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چیزیں یہ ہوا کیا، تعریف ہوا غرض کا، غرض کیوں بیان کی جاتی ہے، کیا ضرورت ہے غرض تم بیان کرتے ہو، تو یہاں غرض کی تعریف تو اس نے نہیں کی، وہ تو ہم نے باہر سے کی، ہاں جو فائدہ ہے غرض کا، غرض کیوں بیان کی جاتی ہے اس نے بتایا، غرض کیوں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا غرض نہ ہو تو اس میں تمہارا کوشش اور محنت کرنا، سعی، اس کے لیے تگ دو، یہ سب کیا ہوگا، فضول ہو، سمجھ گئے، جس چیز کا کوئی غرض نہ ہو اور تم اس میں مشغول ہوں گے، اور غرض مرتب کوئی چیز نہیں ہے تو اس پر آپ کی سعی کرنا، اس میں اپنی زندگی گزارنا، یہ کیا ہے، یہ آبس ہے نا۔ دیکھو اس کا طلب کرنا بھی، اس کا طلب کر ایسے کام کرنا بھی حرام ہے، اس لیے اللہ پاک نے تو یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بنایا بے فائدے، ہاں، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ چیز ہے، اچھا تو فائدہ کیا ہوا اس کا، اور یہ چیز فائدتن، حاضی فائدتن، علم ان لکل علم و صناعت غایت، ہر علم کے لیے اور ہر صناعت کے لیے، ہر علم کے لیے مراد علم سے علم مکاشفہ ہے، اور صناعت سے مراد کیا ہے، علم معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، جس میں ہاتھ اور پاؤں اس کا جوہری کا دخل ہو،
یہ دونوں علم جو ہے علم ہو یا صنعت ہو اس کے لیے ضرور بھی ضرور ایک غایت ہوتی ہے یعنی ایک غرض ہوتی ہے. اس کا کیا ہوتا ہے وَإِلَّا لَكَانَ دے اس کا وجہ پتہ ہے. اگر اس کا کوئی غرض نہ ہو تو اس کا طلب کرنا کیا ہوگا عبث ہوگا. وَالْجِدُّ فِي لَغْوٌ اس میں کوشش کیا ہوگا لغو ہوگا. کیوں اس میں پڑے ہوئے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس میں کوئی چیز مرتب نہیں ہو تم اس میں لگے ہوئے ہو نہ کرو اس طرح. اچھا دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے تعریف بھی میں بتایا اور غرض کی کیا ضرورت ہے. تیسری کیا چیز تھی اس علم کا کیا ہے وغایت علم المیزان الاصابت یہی ہوئے بیان الحاجت الاصابت ہاں حق تک پہنچنا. اصابت کیا مانا حق تک پہنچنا فی الفکر فکر میں جو صحیح فکر ہے اس تک پہنچنا جو صحیح اور حق ہے. وحفظ الرأی عن الخطأ اور اپنے رائے کو ہاں حفاظت کس چیز سے غلطی سے. فی النظر کس چیز میں نظر میں. نظر کیا مانا تھا ترتیب